السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نور راجپوت کا ناول عنکبوت. ایپیسوڈ 16. باب پنجم خیوط. ان چاہے رشتوں کا تار. الجھے رشتوں کا تار یہ دل میں چبھتا ہے. کہاں سے شروع ہوا یہ سلسلہ غم کا؟ نہ جانے کب سے یہ دل اس غم میں ڈوبا ہے. نہ جانے کب سے یہ آنکھ اس غم سے بھری ہے. یہ رشتے ہیں جیسے تاروں کا جال، جہاں ہر تار ایک درد ایک غم. یہ رشتے ہیں جیسے سمندر کی جھیل، جہاں ہر لہر ایک سوال ایک غم. نہ جانے کب سے یہ دل اس غم میں الجھا ہے. نہ جانے کب سے یہ آنکھ اس غم سے بھری ہے. یہ رشتے ہیں جیسے پتنگوں کا کھیل، جہاں ہر پتنگ ایک امید ایک غم. یہ رشتے ہیں جیسے بارش کا موسم، جہاں ہر قطرہ ایک دعا ایک غم. نہ جانے کب سے یہ دل اس غم میں الجھا ہے. نہ جانے کب سے یہ آنکھ اس غم سے بھری ہے. یہ رشتے ہیں جیسے سانس لینے کا عمل، جہاں ہر سانس ایک درد ایک غم. یہ رشتے ہیں جیسے زندگی کا سفر، جہاں ہر قدم ایک سوال ایک غم. نہ جانے کب سے یہ دل اس غم میں الجھا ہے. نہ جانے کب سے یہ آنکھ اس غم سے بھری ہے. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی الگ پہچان، اپنی الگ شناخت لے کر پیدا ہوتا ہے. لیکن دنیا میں آتے ہی انسان کو اس کی شناخت کے لیے نام تو دیا جاتا ہے، پر اسے رشتوں میں باندھ دیا جاتا ہے. کچھ رشتے جو حقیقی ہوتے ہیں، کچھ رشتے جو ضروری ہوتے ہیں، اور کچھ رشتے جو انچاہے ہوتے ہیں. کچھ رشتے انسان سے اس کی پہچان چھین لیتے ہیں. انسان کی شناخت ختم ہو جاتی ہے، یا پھر وہ کبھی اپنی شناخت بنا ہی نہیں پاتا. وہ ہمیشہ اس رشتے کے ریفرنس سے جانا جاتا ہے جو انچاہا ہوتا ہے. وہ رشتہ جو عنکبوت کے تاروں کی طرح انسان کے گلے کا پھندا بنا رہتا ہے. وہ رشتہ جس کی اس انسان نے کبھی خواہش ہی نہیں کی ہوتی. پھر کیوں ایسے انچاہے رشتے ہم سے ہماری پہچان چھین لیتے ہیں؟ کیوں ایسے رشتے انسان کو دوسرے رشتوں سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں؟ اور اس انسان کی تکلیف تم کیا جانو جس نے پیدا ہونے سے لے کر 22 سال کے ہونے تک صرف ایک ہی جملہ سنا ہو: تمہاری اپنی کوئی پہچان نہیں ہے، تم نے جنم ہی کسی اور کے لیے لیا ہے. کہ وہ جملہ ہے جو آزاد پیدا ہوئے انسان کو باغی بناتا ہے. انسانی جبلت قید پسند نہیں کرتی، اور ایک عورت تو پنچھی کی مانند ہوتی ہے جسے اپنے پنکھ پھیلا کر اونچا اڑنا ہوتا ہے، جو بلندیوں پر راج کرنا چاہتی ہے، جو چاہتی ہے اسے کسی انچاہے رشتے میں نہ باندھا جائے، جو چاہتی ہے رشتے اس کے گلے کا پھندا نہ بنے. پر اگر پھندا بن جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ اس کہانی میں اپنی بقا کی جنگ لڑنے والی کون ہے. وہ جس کا مطلب ہی بلندیوں کی شروعات تھا. وہ اپنے پنکھ پھیلائے آسمان کی وسعتوں تک جانا چاہتی تھی، پر اسے ہمیشہ یہی سننے کو ملا کہ اس کی شناخت کسی اور سے تھی، اس کی اپنی کوئی پہچان نہیں. اسی بات نے اس کے اندر بغاوت پیدا کی. ماضی کو جاننے کے لیے ہمیں ماضی کے پنوں کو وقفے وقفے سے پلٹنا ہوگا تاکہ ہم حال کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. یہ بات کئی سال پہلے کی ہے، جب فجر نے ہوش سنبھالا تھا. اس نے اپنے ماں باپ کو عجیب خوف کے سائے میں جیتے دیکھا تھا. انجانا خوف جو ہر وقت سر پر منڈلاتا رہتا تھا. کبھی کبھی اماں ابا اسے غور سے دیکھتے رہتے. وہ پیار کرتے تھے، پر کبھی کبھی لگتا تھا جیسے پیار سے زیادہ اس سے نفرت کرتے ہیں، جیسے وہ ان پر بوجھ ہو، جیسے وہ انچاہی اولاد ہو. پر اکلوتی اولاد ہونے کے باوجود کوئی انچاہا کیسے ہو سکتا ہے؟ اماں ابا باورچی خانے میں گھسے جانے کون سی راز و نیاز کی باتیں کرتے تھے. وہ دونوں کبھی لڑے جھگڑے نہیں تھے، پر دونوں میں محبت نام کا جذبہ دم توڑ گیا تھا. وہ آپس میں بندھے تو تھے، ساتھ رہتے تھے،
پر دونوں ایک دوسرے سے صدیوں کے فاصلے پر نظر آتے تھے۔ ان کا گھر علاقے کا شاید اکلوتا گھر تھا جہاں کوئی فون نہیں تھا، کوئی ٹی وی نہیں تھا۔ اماں اس کی سہیلی نہیں تھی جو اماں سے باتیں کر پاتی۔ اسکول سے واپس آ کر اسے ہمیشہ ایک بھیانک خاموشی کے سپرد کر دیا جاتا تھا، ایسی خاموشی جو فجر کا دل دہلاتی تھی۔ پہلے وہ اماں کے ساتھ لیٹ جاتی، انہیں پیار کرتی، پر اماں کے انداز میں اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے نہ تو والہانہ پن تھا نہ محبت تھی، وہ ایک ذمہ داری تھی۔ کبھی کبھی ایسے لگتا جیسے اماں ابا اس کے سگے ماں باپ نہیں تھے بلکہ اسے گود لیا گیا تھا، اور کبھی کبھی تو اسے لگتا تھا جیسے اس نے اماں ابا نے گود نہیں لیا بلکہ کہیں سے چرایا تھا۔ ہاں، کبھی اسے لگتا تھا وہ کسی اونچے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، بالکل ریپنزل کی طرح، جسے چرا کر ایک مینار میں قید کر دیا گیا تھا۔ کبھی کبھی اماں ابا اسے اتنا نظر انداز کر دیتے تھے کہ اسے چیخ چلا کر اپنی ذات کا احساس دلانا پڑتا تھا۔ اماں میں ہوں، میں فجر ہوں، ابا میں فجر معراج ہوں۔ اپنی ذات کی نفی کوئی بھی زیرو برداشت نہیں کر پاتی، لیکن اس نے کی تھی، اور یہ رویہ اس کے اندر زہریلا مادہ بھرنے لگا، وہ جس کو ہم آج کی زبان میں ٹاکسک ہونا کہتے ہیں۔ مارچ کا موسم سال کا خوبصورت ترین موسم کہلاتا ہے، جب پیڑ پودے نئے پتے اگاتے ہیں، جب پھول کھلتے ہیں۔ ایسے میں وہ اسکول سے واپس آئی تھی، خوشی خوشی، ہاتھ میں ٹرافی پکڑے۔ وہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھتی تھی۔ ابا کے پاس اتنے پیسے تو تھے کہ وہ اسے پرائیویٹ اسکول میں پڑھا سکتا تھا، پر انہوں نے سرکاری اسکول بھیج دیا۔ وہ 8ویں کلاس میں فرسٹ آئی تھی، بلکہ اسے ہر کلاس میں فرسٹ آنا ہوتا تھا، اپنی اہمیت جتانے کے لیے، اپنی پہچان بنانے کے لیے۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو سیدھا اماں کے کمرے کی طرف بھاگی۔ اماں، ابا، میں آ گئی۔ وہ بے انتہا خوش تھی، اور اسے لگ رہا تھا اماں ابا بھی خوش ہوں گے۔ وہ دونوں سر جوڑے پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے تھے کہ اسے دیکھتے ہی خاموش ہو گئے۔ میں فرسٹ آئی ہوں، چھلملاتی آنکھوں والی خوبصورت ٹین ایج لڑکی، جس کی آنکھوں میں ڈھیروں سپنے تھے۔ وہ اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑی تھی، وہ ان سے ستائش چاہتی تھی، پر یہ کیا؟ اسے دیکھتے ہی ابا کا چہرہ سپاٹ رہا، جبکہ اماں کی تیوری چڑھ گئی۔ سفید یونیفارم پہنے، گلابی اسکارف لیے، اونچی پونی ٹیل والی فجر کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی، آنکھوں کی جوت بجھ گئی اور چہرے کی شادابی ماند پڑ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اب پریشان سی کھڑی تھی۔ ادھر بیٹھ۔ اماں نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب بٹھایا۔ 14 سالہ فجر اتنی بالغ ہو چکی تھی کہ اماں اس سے صاف صاف بات کر پاتی۔ اماں نے ٹرافی ہاتھ سے لے کر بستر پر پھینک دی۔ فجر کی بھویں سکڑ گئیں۔ اس عمر میں چہرے پر نخوت نہیں بلکہ فکرمندی اور پریشانی ابھری تھی۔ ایسی کیا ضروری بات تھی جو اماں ابا اتنے پریشان تھے؟ کیا ہوا ہے ابا؟ اس نے ابا کو دیکھتے معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ ابا اس کی بات سن کر اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ اماں بیٹھی رہی۔ دیکھ فجر، میری بات سن، اماں نے بغیر کسی لگی لپٹ کے کہنا شروع کیا۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی ہی سنجیدگی تھی۔ تم اب بڑی ہو رہی ہو، اور ہم تمہیں مزید اسکول نہیں بھیج سکتے۔ آج سے تمہارا اسکول جانا بند۔ فجر کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کیا مطلب؟ وہ غصے کی پیدائشی تیز تھی، پر اس پل اس کا دماغ اماں کی باتوں کو پروسیس نہیں کر پا رہا تھا، لیکن اندر لگے سینسر بچ چکے تھے۔ عورت پیدائشی اپنے اندر ایسے سینسر لے کر پیدا ہوتی ہے جو ایسی باتوں پر بج اٹھتے ہیں جب عورت کی شناخت کو ایک مرد سے جوڑنے کی بات کی جاتی ہے۔ بس اب تم گھر میں رہو گی، گھرداری سیکھو گی، کیونکہ 3-4 سالوں میں تمہیں اپنے گھر جانا ہے۔ کون سا گھر؟ گردن اونچی کر کے اماں کو دیکھا، چہرے پر غصے کی سرخی واضح ہوئی۔ جہاں تم بیاہ کر جاؤ گی، اماں نے تسلی سے جواب دیا۔ فجر کی بھویں پہلے پھیلیں اور پھر سکڑ گئیں۔ ہاں، اسکول میں لڑکیاں ایسی باتیں کرتی تھیں، شادی بیاہ کی، فلموں کی، ڈراموں کی، اور لڑکوں کی بھی، لیکن میں ابھی چھوٹی ہوں نا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی، خوشی غارت ہو چکی تھی، چہرے پر سرخی ہی سرخی تھی۔ یہ غصہ اسے وراثت میں آسیہ ترنم سے ہی ملا تھا، اپنی ماں سے۔
جو زبان اور غصے کی تیز تھیں۔ ان کی کہانی پھر سہی، پر ابھی تو فجر کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ پرانے زمانوں میں 14 سالہ لڑکیاں بیاہ دی جاتی تھیں اور اگلے ہی سال وہ ماں بھی بن جاتی تھیں۔ عورت ذہنی طور پر تبھی بڑی ہو جاتی ہے جب وہ بلوغت میں قدم رکھتی ہے، اور فجر تو ذہنی طور پر خود کو سب سے آگے دیکھتی تھی۔ فجر، اماں نے بستر پر پڑی ٹرافی اٹھاتے فجر کی کلائی پکڑ لی۔ وہ ہاتھ آتی ہی نہیں تھی۔ مار پیٹ ڈانٹ ڈپٹ اس پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ میری بات غور سے سن۔ ان کے چہرے پر جلال اتر آیا۔ فجر پل بھر کو سہم گئی۔ تجھ پر بلقیس کے بیٹے کا حق ہے، وہ تجھے لینے جلد آئے گا، سمجھ گئیں؟ وہ خونخوار نظریں لیے فجر کو دیکھے گئیں۔ فجر کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ بلقیس کا نام اس نے پہلے بھی سنا تھا، لیکن یہ بلقیس کا بیٹا کون تھا؟ اماں نے اس کی کلائی پکڑ رکھی تھی، اتنی شدت سے کہ شدت ضبط کے باعث اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بے یقینی سے اماں کو دیکھتی رہی۔ کیا کہہ دیا تھا اماں نے؟ اس پر کسی اور کا حق تھا؟ تم اپنے لیے پیدا نہیں ہوئی، تم بلقیس کے بیٹے کے لیے پیدا ہوئی ہو، یاد رکھنا۔ اماں نے جھٹکے سے کلائی چھوڑ دی۔ وہ ڈگمگا گئی، گرتے گرتے بچی۔ لال گلابی رنگت لیے وہ کئی ثانیے بے یقینی سے اماں کو دیکھتی رہی۔ ٹرافی وہیں پڑی رہ گئی۔ اماں نے کنکھیوں سے فجر کو دیکھا۔ سرو کی طرح نکلتا قد، خوبصورت نئے نقش اور پونی سے نکلتے ریشمی بال۔ وہ کمبخت حسین ترین آزمائش بن کر اتری تھی۔ آج ہی اس نے اسکول میں اردو کی ٹیچر سے سنا تھا، ہر انسان اپنے لیے پیدا ہوتا ہے، ہر انسان آزاد ہے، سب کی اپنی پہچان ہے۔ پھر اماں ایسا کیوں کہہ رہی تھی کہ وہ کسی اور کے لیے پیدا ہوئی تھی؟ اماں کیوں اس سے اس کی شناخت چھیننا چاہتی تھیں؟ آخر کیوں؟ لال بھبو کا چہرہ لیے اس نے اماں کو دیکھا۔ میں اپنے لیے پیدا ہوئی ہوں اماں، میرا نام فجر ہے، میں اپنے لیے بنی ہوں۔ وہ طوطے کی طرح بولی، ایک بار پھر اپنی پہچان کروائی۔ اماں نے منہ موڑ لیا۔ وہ بھی کمرے سے نکل گئی۔ دل ڈر رہا تھا، ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ دوسرے کمرے کا دروازہ بند کر کے خوب روئی، سمجھنے کی کوشش کرتی رہی کہ آخر ہو کیا رہا تھا۔ دل ڈر گیا تھا۔ کئی بار اس نے اماں کو محلے کی عورتوں کے سامنے کہتے سنا تھا کہ فجر تو کسی کی امانت ہے، پر اسے اماں کی بات کبھی سمجھ نہیں آئی۔ لیکن آج اماں نے اس کا دل توڑ دیا تھا۔ اسے بلقیس اور اس کے بیٹے سے نفرت ہو رہی تھی، جو اس سے اس کی شناخت چھیننا چاہتے تھے۔ ابھی تو اس نے پنکھ پھیلائے بھی نہیں تھے اور لوگ کاٹنے کو تیار ہو گئے تھے۔ پھر یہ سلسلہ رکا نہیں۔ اماں اسے یاد دہانی کرواتی رہتی تھیں۔ وہ بلقیس کا نام لیتی تھیں، لیکن ان کے بیٹے کا نام جانے کیوں نہیں لیتی تھیں، یا پھر نام لینے سے خوفزدہ تھیں۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ پر فجر نے بقا کی پہلی جنگ اپنے گھر سے شروع کی تھی۔ پہل وہ چیختی تھی، چلاتی تھی، بار بار کہتی تھی کہ وہ فجر معراج ہے، وہ اپنے لیے پیدا ہوئی ہے، اس پر کسی دوسرے کا حق کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اس نے اپنی ذات کی پہچان میں انکار کو شامل کر لیا۔ وہ بلقیس کے بیٹے سے کبھی شادی نہیں کرے گی۔ جب اس کے اپنے اس کی شناخت چھیننے کو تیار بیٹھے تھے، تب اسے اپنی شناخت قائم رکھنے کا ایک ہی طریقہ ملا، خود کو دوسروں سے اونچا رکھنا، خود کو دوسروں سے الگ رکھنا، انکار کو لوگوں کے منہ پر مارنا۔ جب اس کے نام کو چھیننے کی کوشش کی جانے لگی تو اس نے اپنے نام کو اپنا ورد بنا لیا۔ فجر معراج، فجر معراج، وہ خود کا نام لینے لگی۔ ہر بات میں اس نے فجر معراج کو آگے رکھا۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو اس سے چڑ ہونے لگی۔ کئی لوگ اسے خود سے واقعی اونچا سمجھنے لگے، کیونکہ اس نے انکار کرنا سیکھ لیا تھا اور اپنی پہچان پر قائم رکھی۔ کئی لوگ اسے خپتی سمجھتے تھے، کئی لوگوں کو وہ منہ پھٹ لگتی تھی۔ یوں تو وہ زیادہ تر خاموش رہتی تھی، لیکن ایک گہری نظر ہر چیز پر رکھتی تھی۔ پر وہ تب روڈ ہو جاتی تھی جب اس کا دل دکھتا تھا، جب وہ ہرٹ ہوتی تھی، تب وہ خود کو ہرٹ کرنے والوں کو ہرٹ کرنا فریضہ سمجھ لیتی تھی۔ کچھ لوگوں کو اس نے چھوڑ دیا تو کچھ اسے چھوڑ گئے۔ وہ اکیلی رہ گئی، کوئی دوست نہیں بنا پائی۔ اسکول کی کئی لڑکیوں کو اس سے نفرت تھی تو کئی اس سے ڈرتی تھیں، کیونکہ فجر گلے ملنے والوں میں سے نہیں
بلکہ گلے پڑنے والوں میں سے تھی۔ بس کوئی پنگا لینے کی ہمت کرے۔ زندگی کے 20 سالوں میں اگر کوئی اس سے پوچھتا کہ اس کے پاس کوئی ساتھی ہے تو جواب تھا نہیں۔ اس کے آس پاس کوئی نہیں تھا، وہ اکیلی تھی۔ ہاں، پر اس کے پاس اس کی شناخت تھی جو اس نے قائم رکھی۔ زیادہ آگے بڑھنے کے لیے زیادہ محنت کی پر وہ جھکی نہیں۔ اماں سے لڑتی رہی، جھگڑتی رہی پر ہار نہیں مانی۔ یہ اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ جیتتی گئی یا پھر پس منظر میں کچھ اور بھی چل رہا تھا جس کا یہاں کھلنا مناسب نہیں۔ یہ تو آگے چل کر ہی پتہ چلے گا۔ ایک دن اچانک اس کی زندگی میں ارسل آ گیا۔ کوئی تھا جو میٹھا بولنے والا تھا۔ اگر اس نے نارمل زندگی گزاری ہوتی تو شاید وہ اس کی طرف مائل نہ ہوتی، یا پھر یہ ضروری تھا۔ ایک ہار بہت ضروری تھی تاکہ وہ پوری توجہ سے آگے بڑھ سکے، تاکہ وہ مزید دھوکے نہ کھائے۔ اور آج سالوں بعد اماں کو احساس ہوا کہ وہ موت سے بھاگنے کی کوشش میں موت کی جانب ہی بھاگ رہی تھی۔ دوپہر کے وقت اماں اپنے کمرے میں بیٹھی تھیں۔ ہاتھ میں ایک پرانی تصویر تھی، کوئی 25 سال پرانی تصویر، منار کی تصویر۔ میں نے بہت کوشش کی منار، میں نے سب کچھ کیا۔ میں فجر کو جس دلدل سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی وہ اسی میں دھنستی جا رہی ہے۔ ان کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ غمگین۔ سفید کپڑوں والی منار ہنستے ہوئے خوبصورت لگ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دینا منار، مجھے معاف کر دینا۔ دوپٹے کے پلو سے غمگین آنکھیں پوچھتے اماں نے گلو گیر آواز میں کہا اور پھر انگلیوں کے پوروں سے اس کے چہرے کو چھوا۔ وہ عنکبوت ہے، اس کا پھیلایا جال سراب ہے، اتنا خوبصورت کہ اس سے بچنے کی چاہ ہوتے ہوئے بھی بچا نہیں جا سکتا۔ وہ چاروں اور ہے منار، میں فجر کو کیسے بچاؤں؟ میں اسے نہیں بچا پاؤں گی۔ فجر نے اپنی موت چن لی ہے۔ وہ خوبصورت تتلی ہے اور تتلیاں ہمیشہ عنکبوت کا شکار ہو جاتی ہیں۔ سب ختم ہو گیا منار، سب ختم ہو گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ ویران گھر نے اماں کی سسکیاں سنی۔ جو ہمراز تھا وہ چلا گیا تھا، اب تو کوئی ہمدرد بھی نہیں تھا۔ کاش میں وہ دن دیکھنے سے پہلے مر جاؤں جب موت کا سوداگر اسے جکڑ لے گا، جب عنکبوت کے نرم ریشے اس کے گلے کا پھندا بن جائیں گے۔ کاش میں اس سے پہلے مر جاؤں۔ اماں اندر روتی رہیں اور باہر تپتا سورج اپنا سفر طے کرتا رہا۔ کیا واقعی اتنا آسان تھا فجر معراج کا اپنی موت کو قبول کرنا؟ وہ ملکہ ملعون تھی، کیا وہ بدی کے بادشاہ سے ہار جاتی؟ ابھی تو وہ اپنی پہچان بنانے کی تگ و دو میں تھی۔ یہ جنگ پھر سہی، ابھی یہ وقت شناخت کا تھا، موت کا سفر پھر سہی۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں ان راستوں پر لے کر بھاگتی ہے جن سے ہم بھاگنا چاہتے ہیں، اور ولیم جتنا اپنی شناخت سے دور بھاگ رہا تھا، اس کی شناخت کسی برے سائے کی طرح اس کے پیچھے لپک رہی تھی۔ اس پل بھی یہی ہوا تھا۔ وہ جو سب بھول جانا چاہتا تھا، اپنی ماں کے بارے میں، نینسی کے بارے میں، فجر کے بارے میں، اتنا ہی زندگی اسے اٹھا اٹھا کر پٹک رہی تھی۔ وہ 3 عورتیں جو اس کی زندگی کی اہم ترین عورتیں تھیں، وہ نہ اس کے پاس تھیں اور نہ اس سے دور جاتی تھیں۔ اس پل بھی وہ کرسی پر بیٹھا تھا، تھوڑا جھک کر گھٹنوں پر کوہنیاں جمائے، دونوں ہاتھوں کی مٹھی بنائے، ان پر ٹھوڑی گرائے وہ زور زور سے ایک ٹانگ ہلا رہا تھا۔ ہاتھوں میں واضح کپکپاہٹ تھی۔ اس کی ماں اس کے سامنے پنکھے سے جھول گئی تھی۔ وہ بچہ جس نے اپنی آنکھوں سے اپنی ماں کو خودکشی کرتے دیکھا تھا، وہ کبھی اس ٹراما سے نکل سکتا تھا کیا؟ کیا وہ کبھی نارمل زندگی گزار سکتا تھا؟ جواب تو آنے والا وقت ہی دے گا۔ وہ شخص عیسیٰ ہاتھ میں ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوا۔ ٹرے میں 2 کپ رکھے تھے۔ لو بھائی برخودار، چائے تیار ہے۔ تاخیر کے لیے معذرت، میں ذرا کام میں ڈھیلا ہوں۔ کپ کو ولیم کے سامنے رکھتے وہ اپنی دھن میں بول رہا تھا۔ آپ جانتے تھے میں افق کا بیٹا ہوں، آپ مجھے یہاں کیوں لائے؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا، چہرے کے نقوش تن گئے، آنکھیں شعلے برسانے لگیں۔ دوسرا کپ میز پر رکھتے عیسیٰ کا ہاتھ ساکت ہوا۔ کئی پل وہ یوں ہی کھڑا رہا، پھر اس نے کپ میز پر رکھا اور ولیم کی جانب رخ پھیرا۔ شدت ضبط سے اس کی آنکھیں سرخ پڑ چکی تھیں۔
ہونٹ آپس میں پیوست تھے، جیسے وہ آنسوؤں کا گلا گھونٹ رہا ہو۔ عیسیٰ صاحب نے اس کی جانب مڑتے ایک گہرا سانس لیا اور پھر اس کی جانب قدم بڑھایا۔ ولیم بدک کر پیچھے ہٹا۔ کون ہو تم؟ اس کے چہرے پر بے یقینی ابھری۔ تم مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو، پلیز بیٹا بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر مصلحتاً کہا، انداز میں نرمی تھی۔ تم وہاں کیفے میں بھی جان بوجھ کر آئے تھے، تم نے یہ سب پلان کیا تھا۔ وہ اب بے یقینی سے اس شخص کو دیکھ رہا تھا جو چہرے سے ایسا بالکل نہیں لگتا تھا۔ ولیم وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، پر کچھ سوالوں کے جواب ضروری تھے۔ باہر سیاہ بادل تیزی سے آسمان کو گھیرنے لگے، سما سرمئی ہو گیا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بھروسہ رکھو، میں ایک خدا کو مانتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تمہیں مجھ پر یقین کرنا ہوگا۔ وہ ولیم کو پرسکون کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ اس کے انداز میں، اس کی بات میں جانے ایسا کیا تھا کہ ولیم کے تنے کندھے ڈھیلے پڑ گئے۔ اس نے منہ کھول کر باقاعدہ سانس لیا اور پھر سر جھکا لیا۔ چہرہ ہاتھوں میں گرائے وہ خود کو کمپوز کرنے لگا۔ عیسیٰ صاحب نے جب اسے پرسکون ہوتے دیکھا تو گہرا سانس فضا میں خارج کرتے اس تصویر کے سامنے جا کھڑا ہوا جس میں افق تھی۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے، چہرے پر کرب کے سائے لہرائے، آنکھوں میں کسی بھولی یاد سے نمی ابھرنے لگی۔ وہ بہت اچھی لڑکی تھی، تمہاری پیدائش سے پہلے یہاں آئی تھی۔ ذرا توقف سے انہوں نے کہنا شروع کیا۔ ولیم بے ساختہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ کھڑا نہیں رہ سکتا تھا، ٹانگیں شل ہو گئی تھیں۔ وہ آئی نہیں تھی بلکہ راستے میں بے ہوش پڑی ملی تھی۔ ولیم نے چونک کر انہیں دیکھا۔ میرے لیے وہ چھوٹی بہن جیسی تھی۔ اس نے کبھی نہیں بتایا وہ گھر کیوں چھوڑ آئی تھی، پر وہ مجبور تھی، اسے مدد چاہیے تھی۔ وہ اپنے عیسائی شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ کہ وہ کہانی تھی جس سے ولیم ناواقف تھا۔ اس کی ماں کا ذکر جوزف پیلس میں ممنوع تھا۔ تم یہیں پیدا ہوئے تھے، تمہارا نام ولیم ولی رکھا گیا تھا، تم پیدائشی مسلمان ہو۔ وہ تمہیں ایک اچھا مسلمان بنانا چاہتی تھی۔ تمہاری ساری سنتیں میں نے اپنے ہاتھوں سے پوری کی تھیں، ان ہاتھوں سے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے، الٹ پلٹ کر دیکھا اور ولیم دم بخود رہ گیا۔ آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں، چہرے کی رنگت پل بھر میں سفید پڑ گئی۔ کمرے کی کھڑکی سے باہر کا منظر گہرا سرمئی تھا۔ بادل زور سے گرجے اور ٹپ ٹپ مینا برسنے لگا۔ تیز ہوا گلاس ونڈو سے کسی ہتھوڑے کی طرح ٹکرانے لگی۔ ولیم کی حالت دیکھ کر وہ قدم قدم چلتا قریب آیا اور کرسی کھینچ کر قریب بیٹھ گیا۔ جب میں نے اس دن تمہیں پٹیل کے کیفے پر دیکھا تو ساکت رہ گیا۔ تم اپنی ماں جیسے دکھتے ہو، تمہاری آنکھیں ہو بہو ویسی ہی ہیں، گہری کتھئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ولیم کا ہاتھ تھاما جو سرد پڑ چکا تھا۔ تمہارے کانوں میں نے اذان دی تھی۔ عیسیٰ صاحب کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی کی تہ ابھری۔ جب تم اذان سن کر ٹھہر گئے تو میں نے اس بے چینی کو تمہارے چہرے پر محسوس کیا۔ بکواس ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ وہ ہاتھ چھڑاتا اٹھ کھڑا ہوا، وہاں سے بھاگنے والے انداز میں دروازے کی جانب بڑھا۔ انسان اپنے اصل سے کبھی نہیں بھاگ سکتا ولی بیٹا۔ ولیم کے پیر جم سے گئے، وہ رک گیا، ساکت ہو گیا۔ ولی، میں چاہتی ہوں تم اپنے پروردگار کو یاد رکھو۔ روشن چہرے والی ایک عورت اس کے تصور کے پردے پر لہرائی اور ولیم نے کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ باہر بجلی زور سے کڑکی اور اندر ولیم کا دل ٹوٹ کر کرچیوں میں بٹ گیا۔ بارش گرنے کی آواز اتنی اونچی تھی، یوں جیسے ژالہ باری ہو رہی ہو۔ کبھی کبھی خود سے ملنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ عیسیٰ صاحب کی غمگین آواز سنائی دی۔ شاید افق کی یاد نے انہیں غمگین کر دیا تھا۔ اس دن کیفے میں تمہارے جانے کے بعد مجھے تمہاری اصلیت کا پتہ چلا۔ تم جوزف کے بیٹے ہو، جس نے تمہاری پرورش عیسائی کی طرح کی، جس نے تمہیں مسلمان سے عیسائی بنایا، جس نے تم سے تمہارا اصل چھین لیا۔ تب مجھے تمہاری بے چینیوں کا احساس ہوا، تب مجھے احساس ہوا تم نے خود کو زخمی کیوں کیا۔ تمہاری اچھی پرورش ضرور ہوئی ہے، لیکن تمہارا اصل چھین کر
تمہیں گمنامیوں کے تپتے صحرا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ کمرے میں عیسیٰ صاحب کی فسوس خیز آواز گونجتی گئی۔ ولیم نے آستین سے رگڑ کر آنکھوں کی نمی صاف کی۔ وہ اب سانس لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ کمر پر دونوں ہاتھ ٹکائے کھڑا رہا، نہ بھاگ سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا۔ سر پر ٹوپی اور ہیڈ فون یوں ہی جمے تھے۔ اس دن میں نے دعا کی کہ تم ایک بار اپنی حقیقت سے روشناس ہو جاؤ، ایک بار اپنا اصل جان لو، شاید تمہارے دل کو سکون مل جائے۔ اور دیکھو، میری دعا قبول ہو گئی۔ اس ساری گفتگو میں وہ شخص پہلی بار مسکرایا۔ ولیم یوں ہی کھڑا رہا، اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ لو، چائے تو ٹھنڈی ہو گئی، تعصب سے کہتے اس نے چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ ولیم نے سرخ چہرہ لیے پلٹ کر دیکھا۔ تم کہو تو میں چائے گرم کر لاتا ہوں، ٹھنڈی چائے پینے میں مزہ نہیں آتا۔ تمہاری ماں بھی یوں ہی خیالوں میں الجھے چائے ٹھنڈی کر دیتی تھی، پھر بار بار گرم کرنی پڑتی تھی۔ تم بالکل افق جیسے ہو۔ وہ اپنے دھیان میں بولتا اٹھ کھڑا ہوا، چائے کے دونوں کپ ٹرے میں رکھے۔ ولیم کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لیا اور پھر چھوڑ دیا۔ سمجھ نہ آیا سانس لینے میں دشواری کیوں ہو رہی تھی۔ کوئی پہلی بار اس کی ماں کا ذکر کر رہا تھا۔ یہ برا ہونے کے باوجود اچھا کیوں لگ رہا تھا؟ دل کیوں کر رہا تھا وہ شخص بولتا جائے اور وہ سنتا رہے؟ وہ عورت اس کی ماں تھی، جس کا ذکر کہیں بھی نہیں ہوتا تھا، جس کا شوہر اس سے نفرت کرتا تھا، جس کا باپ اس سے نفرت کرتا تھا۔ وہ عورت جو دنیا سے جا چکی تھی اور مرنے کے باوجود زمینی خداؤں نے اسے معاف نہیں کیا تھا۔ کتنے ظالم تھے نا لوگ، اس کے اپنے، اس کا باپ، اس کا نانا، سب ظالم تھے۔ تم بیٹھ جاؤ، میں چائے گرم کر کے لاتا ہوں۔ ولیم کے پہلو سے وہ باہر چلا گیا۔ ولیم کے ہاتھ پہلو میں گر گئے، جان بے جان سی ہو رہی تھی۔ وہ ہیڈ فون اور کیپ اتارتا واپس کرسی کی طرف بڑھا، دونوں چیزیں میز پر رکھ دیں۔ اس کا بیگ کرسی پر پڑا تھا۔ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے بالوں کو سیٹ کیا۔ کیپ اترتے ہی اس کا چہرہ واضح ہو گیا۔ وہ قدم بڑھا کر اس تصویر کے سامنے پھر سے کھڑا ہو گیا، افق کو غور سے دیکھنے لگا۔ اسے آج تک یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ اس کی ماں نے اس کے باپ کو کیوں چھوڑا تھا۔ گھر والوں کے خلاف جا کر انہوں نے محبت کی جو شادی کی تھی، آخر اس کا انجام اتنا بھیانک کیوں ہوا تھا؟ اس نے پہلو میں گرا ہاتھ اٹھایا اور انگلی کے پوروں سے افق کے چہرے کو چھوا۔ یہ احساس کتنا خوبصورت تھا نا۔ وہ عورت اس کی ماں تھی اور آج پہلی بار اس نے اپنی ماں کا ذکر اچھے الفاظ میں سنا تھا۔ وہ اپنی ماں کی گود میں تھا۔ دل اتنا مسرور ہوا کہ وہ بے ساختہ ہنس دیا، پلکیں نم ہونے لگیں۔ آئی مس یو موم۔ وہ اسے یاد رہتی تھی، وہ بھولنے کے چکر میں ہر وقت یاد رہتی تھی۔ اب وہ پلٹ کر کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ اس کی ماں یہاں رہتی تھی، وہ یہاں بچوں کو پڑھاتی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ ابھی بھی یہیں ہو۔ کئی لمحے گزر گئے۔ باہر برستا تابڑ توڑ مینا آہستہ ہونے لگا۔ عیسیٰ کا چہرہ ایک بار پھر دروازے پر ابھرا۔ گرم گرم بھاپ اڑاتی چائے لیے وہ اندر آ رہے تھے۔ ولیم نے آگے بڑھ کر ان سے ٹرے تھامی اور میز پر لا کر رکھ دی۔ یہاں کے موسم کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے، کبھی بھی برسنے لگتا ہے۔ ان کا سانس قدرے پھول گیا تھا۔ وہ چلتے ہوئے میز کی دوسری جانب آ کر بیٹھ گئے۔ ولیم نے بھی بنا کچھ کہے کرسی پر بیٹھتے پشت ٹکا دی۔ چائے پیو چائے، اس سے پہلے کہ ٹھنڈی ہو جائے، میں دوبارہ گرم کرنے نہیں جاؤں گا۔ خوشگوار لہجے میں کہتے انہوں نے ماحول کو ہلکا کرنے کی کوشش کی۔ ولیم نے خاموشی سے کپ اٹھا لیا۔ زبان خاموش تھی لیکن ذہن میں ہزاروں سوال کھلبلا رہے تھے۔ وہ 2-3 گھونٹ دونوں نے خاموشی سے لیے۔ باہر بارش اب کافی آہستہ ہو گئی تھی۔ اگر میں یہاں نہ آتا تو؟ سر اٹھا کر اس نے پہلی بار سوال کیا۔ کتھئی آنکھوں کی بے چینیاں واضح تھیں۔ مجھے یقین تھا اللہ تمہیں یہاں ضرور لائے گا، میں نے دل سے دعا کی تھی۔ ان کی عقبی دیوار میں نصب کھڑکی کو دیکھتے ولیم پھیکا سا مسکرایا۔ اتنا بھروسہ کیوں ہے آپ کو اللہ پر؟ بے ساختہ اس کے لبوں سے پھسل گیا۔ عیسیٰ صاحب کے چہرے پر مسرور سی مسکراہٹ ابھری۔ تمہارے منہ سے اللہ سننا بہت اچھا لگا ہے ولی۔
میرا نام ولیم ہے، ولیم جوزف۔ وہ جتاتی نگاہیں عیسیٰ صاحب پر جما کر بولا۔ وہ نرم سی مسکراہٹ لیے اسے دیکھتے رہے۔ نام سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو دل میں ہے وہ بتاؤ۔ آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ کپ کے کناروں پر انگلی پھیرتے وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولا۔ نگاہیں کپ کے پیندے میں نفاست سے پڑی چائے پر جمی تھیں، جس کا ذائقہ بہت اچھا تھا۔ میں چاہتا ہوں تم اپنے اصل کو یاد رکھو۔ میرا اصل کیا ہے؟ دو بدو سوال ابھرا۔ یہی کہ تم پیدائشی مسلمان ہو۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے خود کو چرچ جاتے پایا ہے۔ نینی کہتی ہے میں اچھا کرسچن ہوں۔ تمہاری ماں چاہتی تھی تم اچھے مسلمان بنو۔ مذہب کوئی لباس نہیں ہے جسے میں دوسروں کی خواہش پر پہن لوں گا۔ معرفت تو تاج ہے، جس کے سر پر سج گیا مانو وہ شخص ہی سج گیا۔ کچھ تھا ان کے لہجے میں کہ ولیم چند پل سانس نہیں لے پایا۔ اس نے کلمہ پڑھا تھا ہوش و حواس میں، تو کیا اس کے سر پر تاج سجایا گیا تھا؟ اس نے کچھ کہنے کو لب کھولے لیکن وہ پھڑپھڑا کر رہ گئے۔ آخر یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ اس بار اس نے عیسیٰ کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ جانے وہ کس سے وقت مانگ رہا تھا، جبکہ جانتا بھی تھا اس کا اندر بدل گیا تھا۔ اس کی بات سن کر عیسیٰ صاحب مسکرا دیے۔ جو بھی چنو اس پر قائم رہو اور خوش رہو۔ ان کی آنکھیں جانے کیا بول رہی تھیں پر زبان سے یہی الفاظ ادا ہوئے۔ ولیم نے اس بات میں سر ہلاتے کپ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ کیا میری مام مجھ سے پیار کرتی تھی؟ عجیب سا سوال تھا جو اندر سے پنپا تھا۔ وہ دنیا میں سب سے زیادہ تم سے پیار کرتی تھیں۔ یہ الفاظ ولیم کو اپنے دل پر ٹھنڈی پھوار کی طرح پڑتے محسوس ہوئے تھے۔ چہرے پر پل بھر میں سرخی ابھری، آنکھوں کی جلن غائب ہو گئی۔ کتنا اچھا احساس تھا نا؟ میں اچھا مسلمان نہ بن پایا تو؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے عیسیٰ صاحب کو دیکھا۔ کون اچھا ہے کون برا ہے اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، ہم بس کوشش کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مشکل آسان کر دی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا، کیپ سر پر جما لی اور بیگ کی زپ کھول کر ہیڈ فون اندر ڈالنے کے بعد بیگ کندھے پر لٹکا لیا۔ میں سوچ کر بتاؤں گا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ عیسیٰ صاحب بے ساختہ ہنس دیے۔ سوچو مت، خوش رہو، بھروسہ رکھو، اللہ بہتر کرے گا۔ ولیم کو اپنے دل کا، اپنے کندھوں کا سارا بوجھ چھٹتا محسوس ہوا۔ اسے جیسے جینے کی ایک نئی امید مل گئی تھی۔ وہ خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھ رہا تھا۔ دل ہلکا پھلکا ہو گیا تھا، مسکراہٹ چہرے سے چپک گئی تھی۔ جب دل کرے آ جانا، میں تمہیں یہیں ملوں گا۔ عیسیٰ صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ ولیم نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ وہ گھوم کر ولیم کے سامنے آئے اور پھر ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ کر گلے لگایا۔ جب تم سوچ لو تو سورہ عنکبوت سے شروعات کرنا۔ انہوں نے رازدارانہ سرگوشی کی تھی۔ ان کے پہلو میں کتنی گرمائش تھی۔ ولیم کا دل سینے میں ہی پگھلنے لگا۔ وہ ساکت کھڑا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ ولیم سے الگ ہوئے، آنکھوں میں نمی تھی۔ اللہ تمہارے سر پر تاج سجائے۔ انہوں نے ولیم کا گال تھپتھپایا۔ ولیم پھیکا سا مسکرایا اور اگلے ہی پل وہ کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ عیسیٰ صاحب اس کے پیچھے لپکے۔ راہداری سے گزرتے ہوئے وہ گراؤنڈ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ باہر بارش بند ہو گئی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا دور جا رہا تھا۔ اللہ تمہارے راستے آسان کرے، آمین۔ انہوں نے دل سے دعا دی۔ جبکہ اسکول کے گیٹ سے باہر نکلتے ولیم کا چہرہ سرخ تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ اچھلے کودے، زور زور سے چلائے، وہ سب کو بتائے کہ اس کی ماں اس سے سب سے زیادہ پیار کرتی تھی۔ حقیقی خوشی کسے کہتے ہیں وہ آج اس نے پہلی بار محسوس کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پتھریلے راستے پر چلتے ہوئے اس نے اچھل کر پیروں کی تالی بجائی۔ یہ دن اس کی زندگی کا حسین ترین دن تھا۔ ٹیلنٹ اور محنت کسے کہتے ہیں یہ فجر نے آج جانا تھا۔ یہاں رئیس گروپ کے کانفرنس روم میں بیٹھ کر وہ ٹیلنٹڈ لوگوں کے آئیڈیاز سن رہی تھی۔ وہ لوگ صرف ڈیزائنر ہی نہیں بلکہ آرٹسٹ تھے۔ آنکھوں پر چشمہ سجائے وہ پروجیکٹر اسکرین کو دیکھ رہی تھی جس پر کئی چہرے واضح تھے۔ یہ ماڈلز تھیں
جن سے سلیکشن کی جانی تھی، اور اس کے ساتھ اسکرین پر نیچے ایک ترتیب میں شالے کلیکشن کے وہ 5 پیس نظر آ رہے تھے۔ لمبی میز کے دونوں جانب 10 ڈیزائنر بیٹھے تھے۔ یہ وہ ٹیم تھی جنہوں نے شالے کلیکشن کو ڈیزائن کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی فوٹوگرافرز اور کوریوگرافرز کی پوری ٹیم موجود تھی۔ وہ آخری سرے پر دھری کرسی پر خاموش بیٹھی تھی۔ اسکارف سر سے پھسل کر کندھوں پر گر گیا تھا۔ یوں بھی دوپٹہ سر پر اوڑھنے کی زیادہ عادت نہیں تھی۔ اسے یہاں اپنا آپ بہت چھوٹا محسوس ہو رہا تھا۔ 1-2 ڈیزائنر تو اس سے بھی کم عمر تھے۔ ٹیلنٹ کی یہاں کوئی کمی نہیں تھی۔ مراد عالم ابھی تک اپنی ٹیم کے خیالات جان رہا تھا۔ وہ کافی سنجیدہ تھا۔ جو چیز فجر نے پچھلے 1 گھنٹے میں سیکھی وہ یہ تھی کہ بزنس کوئی بھی ہو، وہ تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اسے کرنے والے خود کو انٹو نہ کریں۔ رئیس جولرز اور پورے رئیس گروپ کی کامیابی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہاں کے لوگ رئیس میں انٹو تھے۔ انہوں نے خود کو وقف کیا ہوا تھا، اور یہ ماحول، یہ اطمینان انہیں رئیس نے ہی دیا تھا۔ جب وہ مراد عالم کے ساتھ کانفرنس روم میں داخل ہوئی تھی تب اسے کئی لوگوں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا، پر یہ چند پل کی نگاہیں تھیں۔ وہ اتنے پروفیشنل ہو چکے تھے کہ انہیں فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ انہی خیالوں میں گم تھی کہ مراد عالم کے پکارنے پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ اس کے نام پر سب نے اسکرین سے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ یہ فجر معراج ہیں، انہوں نے ہمیں شالے کی لانچ کے لیے جوائن کیا ہے۔ مراد عالم نے اس کا تعارف کروایا۔ کئی لوگوں نے اسے پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے نوازا، جبکہ بہت سو کے نزدیک اس کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ یہ ہمارے آرٹ پیس کو پریزنٹ کرنا چاہتی ہیں۔ مس فجر، بتائیں آپ کے اس بارے میں کیا خیالات ہیں؟ یہ مراد عالم باہر والے مراد عالم سے بالکل ہی مختلف تھا۔ انتہائی پروفیشنل اور ڈیٹیل اورینٹڈ۔ شاید یہی وجہ تھی جو وہ رئیس گروپ کے لیے اتنی اہمیت رکھتا تھا۔ فجر کا چہرہ پل بھر کو سرخ پڑا، پھر وہ خشک لبوں پر زبان پھیرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی بائیں کلائی میں ایک نازک سا بریسلیٹ تھا جو ہلکی روشنی میں چمک رہا تھا۔ کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بیٹھ کر بات کر سکتی ہیں، ایک سینئر ڈیزائنر نے مسکرا کر کہا تو فجر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سر مراد، کیا ہم سیاہ فام ماڈلز ہائر کر سکتے ہیں؟ اس نے براہ راست مراد عالم کو مخاطب کیا۔ وائی ناٹ؟ ہمارے پاس فارنر ماڈلز ہیں جو انٹرنیشنل فیشن شوز میں کام کرتی ہیں، ہم انہیں بلا سکتے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولا، پر سیاہ فام کیوں؟ ذہن کل بلایا۔ زبردست، وہ مسکرائی۔ اس کا حوصلہ بڑھتا گیا۔ خود پر بھروسہ ہونا بہت ضروری ہے۔ کیا ہوا اگر کوئی تمہارے بات کرنے پر مذاق اڑائے گا؟ وہ اپنی زبان کو تکلیف دے گا، پر تم میں تو کم از کم بات کرنے کا حوصلہ پیدا ہوگا۔ وہ چلتے ہوئے پروجیکٹر کے سامنے آئی اور پھر اپنا آئیڈیا وہاں بیٹھے باہنر لوگوں کے گوش گزار کرنے لگی۔ اس کے ہاتھ خاص انداز میں ہل رہے تھے۔ اسکرین کے آگے کھڑی سادہ سوٹ والی فجر کو کئی نظروں نے ستائش سے دیکھا تھا۔ وہ اس سیپ والے ڈیزائن کو الگ طریقے سے پیش کرنا چاہ رہی تھی۔ اسے گلے میں پہننے کے بجائے سر پر سجایا جا سکتا تھا، لیکن کیسے، یہ تو آگے ہی پتہ چلے گا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس اپنی جگہ پر بیٹھی اسکرین پر ابھرتی ماڈلز کو دیکھ رہی تھی۔ سیاہ فام میں اب ماڈلز فیس ٹائپ دکھائی جا رہی تھیں۔ جی ہاں، ماڈلز کی فیس ٹائپس ہوتی ہیں، بیبی فیس، اسٹرانگ فیس، کمرشل فیس، ایلین فیس وغیرہ وغیرہ۔ ابھی جو چہرہ فجر کو چاہیے تھا وہ یقیناً جلدی ملنے والا نہیں تھا۔ یہ شوٹ آپ خود کیوں نہیں کر لیتی ہیں؟ ایک کوریوگرافر نے اچانک پوچھ لیا۔ فجر نے مراد عالم کو دیکھا جس نے لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ شالے کی لانچ کے لیے خوبصورت نہیں، فوٹو جینک چہرے بہتر رہیں گے۔ اس نے گول مول سا جواب دے دیا اور نگاہیں پھر سے اسکرین پر جما دیں، جہاں ایک کے بعد ایک ماڈل کے چہرے ابھر رہے تھے۔ اسے اینجلک فیس چاہیے تھا، وہ بھی سیاہ فام، جو سیپ اور اس کے موتیوں سے جڑ سکے۔ کمرشل ماڈلز اس آرٹ پیس کے لیے زیادہ سوٹیبل نہیں تھیں۔ تقریباً 400 چہرے دیکھنے کے بعد وہ اچانک رک گئی۔ اس کا مطلوبہ چہرہ اس کے سامنے تھا۔ خوبصورت آنکھیں جھلملا اٹھیں۔ بہترین، وہ پرجوش سی بولی۔ سوالیہ نظروں سے ایک بار پھر مراد عالم کو دیکھا جس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ باہر سورج آہستہ آہستہ سفر طے کر رہا تھا
اور رئیس ہیڈ آفس میں بیٹھے سینکڑوں لوگ اپنے اپنے کام میں مگن تھے۔ فجر کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا، وہ روز یہاں نہیں آ سکتی تھی، اسے اپنا پروجیکٹ بھی مکمل کرنا تھا، اس لیے اس کا آج ارادہ زیادہ سے زیادہ کام ختم کرنے کا تھا۔ وہ بہت پرجوش تھی اور خوش بھی۔ ہاں، یہی اس کی دنیا تھی، اسے ایسی ہی زندگی جینی تھی جہاں وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکتی، جہاں وہ اپنی پہچان بنا سکتی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹا سا پرندہ تھا جو اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی ماں سے سنا کرتا کہ بچوں ہمیشہ محتاط رہو، خاص طور پر جب تم جنگل میں ہو۔ ایک دن پرندہ جنگل میں اڑتا ہوا گیا اور ایک بڑی چمکدار عنکبوت کی جال دیکھ لی۔ وہ بہت متجسس ہوا اور سوچا کہ کیوں نہ اس جال کو قریب جا کر دیکھوں۔ جب وہ نزدیک گیا تو اس نے دیکھا کہ جال میں کئی چھوٹے کیڑے پھنسے ہوئے ہیں۔ پرندہ سوچنے لگا کہ اگر وہ ان کیڑوں کو کھا لے تو یہ اس کے لیے بہترین کھانا ہوگا، لیکن اس نے اپنی ماں کی نصیحت کو یاد کیا اور سوچا کہ اگر وہ خود جال میں پھنس گیا تو کیا ہوگا۔ اسی دوران عنکبوت نے اسے دیکھ لیا اور تیزی سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ پرندہ فوراً اڑا اور محفوظ مقام پر جا کر اپنی ماں کو ساری کہانی سنائی۔ ماں نے کہا، دیکھو بیٹا، کبھی بھی کسی چیز کی چمک یا خوبصورتی کی وجہ سے خود کو خطرے میں مت ڈالو۔ آپ بتائیں، آپ نے اس چھوٹی سی کہانی سے کیا سیکھا؟ پیرس کے لگژری ہوٹل کا یہ ہال برقی قمقموں سے سجا ہوا تھا۔ وائٹ تھیم کی وجہ سے دیواروں سے لے کر میزوں تک سجے برتن تک سفید تھے۔ کئی مشہور اور معزز ہستیاں اس ہال میں موجود تھیں۔ ہاتھ کی انگلیوں میں نازک پیندوں والے گلاس سجائے وہ خوش گپیوں میں مصروف نظر آتے تھے۔ میڈیا سے تعلق رکھنے والے ایک دو صحافی وہاں موجود تھے، تصویریں لی جا رہی تھیں۔ مہمان وقفے وقفے سے آ رہے تھے، تبھی ہال کے دروازے کھلے اور رئیس اورنگزیب اندر داخل ہوا۔ سفید ڈھلکتی پینٹ پر سفید ہی ڈریس شرٹ پہنے وہ خوشبوؤں میں رچا بسا تھا۔ ڈریس شرٹ کے کف کوہنیوں تک فولڈ تھے، کلائی میں مہنگی گھڑی بندھی تھی۔ ڈریس شرٹ کے ساتھ کوئی ٹائی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی کوٹ تھا۔ پیروں میں بنا موزوں کے سیاہ جوتے چم چم کر رہے تھے۔ سائیڈ پارٹ ہیئر اسٹائل میں وہ کافی اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے اندر داخل ہوتے ایک تائرانہ نگاہ چاروں اور ڈالی۔ آج کی یہ تقریب اسی کی جانب سے منعقد تھی۔ وہ فیشن جو 2-3 مہینے بعد ہونے جا رہا تھا، جس کے اسپانسرز میں رئیس بھی شامل تھا، آج صبح کی میٹنگ میں سب فائنل ہو چکا تھا۔ اس تقریب کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آج اس کا 39واں جنم دن تھا اور دن میں ہونے والی میٹنگ کے لیے پاکستان کی بڑی فیشن کمپنیوں سے جو لوگ آئے تھے وہ سب یہاں موجود تھے۔ لکس اور اسٹائل جیسی کمپنیاں جو رئیس کو اپنا حریف مانتی تھیں، ان کے ڈائریکٹرز بھی یہاں موجود تھے۔ رئیس کو دیکھتے ہی ایک پل کی خاموشی چھائی اور پھر ہال میں ہلکی ہوٹنگ سی گونج گئی۔ وہ گرم جوشی سے مسکرا کر آگے بڑھا۔ ایک قدم پیچھے عروضہ چل رہی تھی، جس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ سفید چست اسکرٹ اور سفید ہی ڈریس شرٹ میں اس کی بھوری رنگت چمک رہی تھی۔ سیاہ ہیلز والے کوٹ شوز پہنے وہ رئیس کے قد کے برابر ہی آ رہی تھی۔ اس کی شرٹ کے کالر سے مائک جڑا تھا۔ وہ یہاں کی سیکیورٹی کے ساتھ کنیکٹڈ تھی۔ عقاب جیسی آنکھیں چاروں جانب گھماتی وہ سائے کی طرح رئیس کے ساتھ چل رہی تھی۔ چہرہ کسی بھی قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ ویلکم رئیس صاحب، آپ کی سلطنت میں آپ کا ہی انتظار ہو رہا تھا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھے سر کو ذرا سا خم دیتے سب سے مل رہا تھا۔ یہ اس کا اسٹائل تھا۔ اس کے وہاں آنے سے جیسے رونق بڑھ رہی تھی۔ ہال کی دائیں اور بائیں جانب والی دیواروں کے ساتھ میز رکھے تھے جن پر کھانے کے لوازمات رکھے جانے تھے، اور سامنے کی دیوار کے ساتھ چھوٹا سا اسٹیج بنا تھا جس پر ایک کرسی رکھی تھی۔ باقی درمیان میں گھومنے پھرنے اور کھڑے ہونے کے لیے کافی جگہ تھی۔ ہال کے برقی قمقموں نے باہر اترتے اندھیرے کو مات دے رکھی تھی۔ اسٹیج کے آگے ہی بالکل درمیان میں ایک گول میز رکھا تھا جس کے اوپر سفید رنگ کا بڑا سا کیک سجا ہوا تھا۔ رئیس کے لوگو کے ساتھ ڈیزائن کیا یہ کیک نہایت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اسٹیج کی بیک سائڈ پر پیانو رکھا تھا اور اسے بجانے والا آرٹسٹ بھی موجود تھا۔ ہال کے اندر ہی سیکیورٹی کے کئی لوگ گھوم رہے تھے۔ خادم کو یاد کیا، خادم حاضر، دلکشی سے کہتے وہ مسکرایا۔ جس کا نام ہی رئیس ہو وہ خادم کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو بادشاہ ہیں۔
تعریف دل سے کی گئی تھی یا نہیں، پر بات بالکل سچ تھی۔ وہ سب سے مل رہا تھا، باتیں ہو رہی تھیں، تصویریں بن رہی تھیں، اور پھر اس نے تقریباً 30 مہمانوں کی موجودگی میں کیک کاٹا۔ زندگی کے 39 سال گزر گئے تھے، لیکن اسے دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ 39 کا ہو گیا ہے۔ اس نے اس عمر میں اتنا کچھ حاصل کر لیا تھا جتنا 60 سالہ شخص تمام زندگی محنت کرنے کے بعد بھی مشکل سے ہی حاصل کر پاتا ہے۔ لوگوں کا ماننا تھا وہ نام کی طرح قسمت کا بھی رئیس تھا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ زندگی کے 39 سالوں میں آپ نے کیا سیکھا؟ کیک کا ٹکڑا منہ میں ڈالتے ایک شخص نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے رئیس سے پوچھا۔ یہی کہ کھل کر جیو، مر تو جانا ہی ہے۔ اس کے جواب پر سب مسکرا دیے۔ آج اس کا دن تھا۔ اس مہنگے شہر کے مہنگے ہوٹل میں یہ تقریب اس نے رکھی تھی۔ یہاں موجود آدھے لوگ دن میں ہونے والی میٹنگ سے ہی آئے تھے، باقی سب اس کے بھیجے گئے دعوت نامے پر مختلف شہروں اور مختلف ملکوں سے تشریف لائے تھے۔ یہ دعوت نامہ انہیں 1 مہینہ پہلے ہی موصول ہو چکا تھا۔ وہ پیشہ ورانہ تعلقات بہت اچھے رکھتا تھا۔ جہاں بزنس ہوتا ہے وہاں انا سے نہیں، دماغ سے کام لیا جاتا ہے، اور یہ بات بزنس مین اچھے سے جانتے ہیں۔ اسی لیے اس سے خار کھانے والے لوگ بھی اس کے دعوت نامے پر چلے آئے تھے، کیونکہ انہیں بھی رئیس گروپ سے تعلقات اچھے رکھنا تھے۔ کافی دیر خوش گپیاں چلتی رہیں، بزنس اور فیشن پر باتیں ہوئیں، مارکیٹ کے حالات ڈسکس کیے گئے۔ اس سے شالے کی لانچ کا پوچھا گیا۔ عروضہ عقابی نظریں لیے پورے ہال میں گھوم رہی تھی۔ میڈیا سے جو 2 لوگ آئے تھے وہ اس کا انٹرویو کرنا چاہتے تھے۔ بیرے ہاتھوں میں مہنگی شراب کے گلاس لیے ادھر ادھر گھومتے واضح نظر آتے تھے۔ اسے پیشکش کی گئی تو اس نے مسکرا کر انکار کر دیا۔ تو یہ ہے آپ کی فٹنس کا راز، آپ ڈرنک نہیں کرتے ہیں؟ انڈسٹری کی ایک مشہور اداکارہ اسے انکار کرتے دیکھ کر فوراً بولی۔ وہ پھر سے مسکرا دیا۔ کہہ سکتی ہیں۔ وہ بات بات پر مسکراتا تھا، پر اس کی مسکراہٹ پراسرار لگتی تھی۔ دیکھنے والا اکثر سوچ میں پڑ جاتا کہ وہ کس بات پر اور کیوں مسکرایا تھا۔ سیاہ آنکھوں، سیاہ بالوں اور گندمی رنگت والے رئیس اورنگزیب کی وائبس ہر انسان کو ایک جیسی نہیں لگتی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ اسٹیج پر دھری کرسی پر بیٹھا تھا۔ کرسی سے پشت ٹکائے، ٹانگ پر ٹانگ جمائے وہ فرصت سے بیٹھا تھا۔ باقی سب میزوں کے گرد رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئے تھے، اور وہ دونوں صحافی جو اس کے انٹرویو کے لیے آئے تھے وہ اسٹیج کے سامنے رکھی 2 کرسیوں پر براجمان تھے، جہاں کچھ دیر پہلے رکھے میز پر رئیس نے کیک کاٹا تھا۔ میز اب اٹھا دیا گیا تھا۔ دونوں کے ہاتھ میں مائک تھا، جبکہ کیمرہ اسٹینڈ پر جمع تھا۔ ہال کی لائٹ بند تھی، جبکہ رئیس کے سر پر روشن اسپاٹ لائٹ میں صرف اس کا وجود واضح تھا۔ اسپاٹ لائٹ کی روشنی بالکل چاند جیسی سفید تھی۔ یقیناً آج کی رات خاص ہونے والی تھی۔ رئیس صاحب، سنا ہے آپ بڑی کم عمری میں اس فیلڈ میں آ گئے تھے، اپنا تجربہ شیئر کریں۔ پہلا سوال وہ تھا جو اکثر اس سے ہر انٹرویو میں پوچھا جاتا تھا، اور تب اس نے مکڑی اور پرندے والی وہ کہانی سنائی جو آپ اوپر پڑھ چکے ہیں۔ پرندے کی ماں نے کہا کہ کسی چیز کی چمک یا خوبصورتی کی وجہ سے خود کو خطرے میں مت ڈالو۔ ہال میں خاموشی تھی۔ وہ جیسے بول رہا تھا، اسے سننا پرفسوں تھا۔ اگر تم خود کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے تو بزنس کی دنیا میں مت آؤ۔ اگر تم اس دنیا کے تارے عنکبوت کے بارے میں نہیں جاننا چاہتے تو بھاگ جاؤ، جیسے وہ پرندہ بھاگ گیا تھا۔ پر اگر رکنا چاہتے ہو تو یہ سوچ کر رکنا کہ تم کسی بھی پل شکار ہو سکتے ہو۔ عروضہ سینے پر بازو باندھے اپنے باس کو سن رہی تھی، جس کی باتیں اکثر سر کے اوپر سے گزر جاتی تھیں۔ اس فیلڈ میں آپ نے کتنے دوست بنائے؟ کیا بزنس کی دنیا میں انسان دوست بنا سکتا ہے؟ اس سوال پر وہ سر جھکا کر مسکرایا اور پھر سر اٹھا دیا۔ دوست ہوں نہ ہوں، انسان کی زندگی میں ایک ساتھی ایسا ضرور ہونا چاہیے جو آپ کے لیے جان دے بھی سکے اور جان لے بھی سکے۔ وہ پل بھر کو رکا۔ اس کی نگاہوں نے عروضہ کو کھوجا۔ ہال کے آخر میں وہ کسی روبوٹ کی طرح سیدھی کھڑی نظر آئی۔ مجال ہے جو چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئے۔ میں خوش قسمت ہوں کہ میرے پاس ایسے 2 ساتھی موجود ہیں۔ اس کی آنکھوں میں ستاروں کی سی چمک تھی۔ عروضہ جمال اور مراد عالم اس کے ساتھی تھے۔ ہال میں بیٹھے لوگوں کو اس پر رشک آیا۔
شادی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اب آپ کی شادی ہو جانی چاہیے؟ آپ جیسے مرد کے لیے اس سے بہترین عمر کیا ہوگی؟ وہ اس سوال پر کھل کر ہنسا۔ ہال میں ہوٹنگ سی ہوئی۔ رئیس اورنگزیب کے نزدیک شادی کیا ہے؟ سوال ہال میں سے داغا گیا۔ شادی گلے کا پٹا ہے، ایک بار بندھ جائے تو پھر انسان گھٹنوں پر آ ہی جاتا ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہتا ہال میں بیٹھے مہمانوں کو کھلکھلانے پر مجبور کر گیا تھا۔ لوگ اپنا ہی مذاق اڑا رہے تھے کیونکہ سبھی کے گلوں میں پٹے بندھے تھے۔ تو رئیس اورنگزیب کو شادی نہیں پسند؟ سوال دلچسپ تھے اور جواب تو لاجواب آ رہے تھے۔ مجھے گھٹنوں پر آنا نہیں پسند۔ وہ ٹانگ سے ٹانگ ہٹاتا سیدھا ہوا، تھوڑا پیچھے کی جانب کھسکتے، گھٹنوں پر کوہنیاں جماتے آگے کو جھکا، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا لیں۔ سفید ڈریس شرٹ میں وہ یوں لگ رہا تھا جیسے اسپاٹ لائٹ کی روشنی اسی سے پھوٹ رہی ہو۔ آپ کے نزدیک لائف پارٹنر کیسا ہونا چاہیے؟ The partner you choose is the reflection of your standard۔ اس کا مطلب ہے رئیس کو اب تک اپنا ریفلیکشن نہیں ملا، ورنہ وہ بھی گھٹنوں پر آنے میں دیر نہیں لگاتا، ہے نا؟ اس کے جواب پر ایک جوان نے تجزیہ پیش کیا تو رئیس کا ابھرنے والا قہقہہ بے ساختہ تھا۔ وہ سر جھکا کر ہنسنے لگا۔ کئی لمحے ہنستا رہا، آنکھوں میں نمی ابھر آئی، چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ کیا ایسا ہی ہے؟ اس کے ہنسنے پر کئی سوال اٹھے۔ وہ مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں اڑس لیے۔ وہ اب سیدھا کھڑا تھا، اسپاٹ لائٹ کے نیچے۔ کئی سوالیہ نظریں اس پر جمی تھیں۔ اس نے ایک نظر سب پر ڈالی اور پھر کندھے اچکاتا اسٹیج سے نیچے اتر آیا۔ اس کے نیچے اترتے ہی ہال کے برقی قمقمے جگمگا اٹھے، سکتہ ٹوٹ گیا۔ وہ ہر بار کسی نہ کسی انٹرویو میں یوں ہی کوئی سوال ادھورا چھوڑ دیتا تھا، ایک کسک باقی رہ جاتی تھی۔ اس کے چاہنے والے سمندر تک پہنچ کر بھی پیاسے رہ جاتے تھے، اور شاید یہی آرٹسٹ لوگوں کی خاصیت ہوتی ہے، وہ کبھی سیراب نہیں ہونے دیتے، اپنے چاہنے والوں کو فاقوں کی نظر کر دیتے ہیں۔ شاہ عبداللطیف نے کہا تھا، عورت عشق کی استاد ہے۔ کبھی کبھی ذہن میں خیال آتا ہے، آخر انہوں نے ایسا کیوں کہا تھا؟ جام شورو رات 8 بجے۔ دن بھر سورج آگ برسانے کے بعد رات کے اس پہر کہیں غائب ہو چکا تھا۔ درجہ حرارت 40 ڈگری سے 23 ڈگری پر آ گرا۔ رات کے اس پہر صحرا تھر کی جانب سے چلنے والی ہوائیں ٹھنڈی محسوس ہو رہی تھیں۔ یوں بھی ریتیلے علاقوں میں رات ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ ویسے تو جام شورو صحرائی علاقہ نہیں ہے، لیکن صحرا تھر کے قریب ہونے کی وجہ سے اس کا درجہ حرارت صحرائی علاقوں جیسا ہی ہوتا ہے۔ دریائے انڈس کے کنارے بستا جام شورو رات کے پہر مہربان سا ہو جاتا تھا۔ عالمگیر حویلی میں کافی خاموشی تھی، سوائے دوسری منزل کے، اس بڑی بڑی کھڑکیوں والے کمرے کے جس کی ساری کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں۔ سفید پردے ہوا سے اڑ رہے تھے، چاند پورے جوبن پر تھا اور اس کی دودھیا روشنی میں کمرے کا منظر نمایاں ہونے لگا۔ وسط میں بچھے پلنگ پر وہ اوندھی لیٹی تھی، کوہنیوں کے بل، ہاتھ میں شاہ عبداللطیف کی کتاب پکڑے وہ اپنے ساتھ لیٹے 12 سالہ معید کو کلام سنا رہی تھی۔ جگ میں جینا 2 دن کا ہے، 2 دن کا قیام، کہے لطیف تو ہی تو ہے، باقی تیرا نام۔ معید اسی کے انداز میں لیٹا ہتھیلیوں کے پیالے میں چہرہ گرائے اس کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آسمان پر بادلوں سے آنکھ مچولی کرتے چاند نے جھانک کر کھڑکی سے اندر دیکھا تو کتاب کے پیچھے چھپے ہوئے چہرے سے اس کی بس آنکھیں نظر آئیں، اور آنکھیں بھی ایسی جن کے اٹھنے پر کائنات ٹھہر جائے۔ بڑی بڑی شہد رنگ آنکھوں کی گہری مڑی ہوئی پلکیں جو رخساروں پر سایہ فگن تھیں، گھنے شہد رنگ گھونگھریالے بال جو کمر کے ساتھ ساتھ کندھوں کے آگے بکھرے ہوئے تھے، اکثر یہ بال اسے الجھائے رکھتے تھے۔ کلائی میں پہنی کانچ کی چند چوڑیاں جو ہلنے پر مدھر سر پیدا کر رہی تھیں۔ ساتھ لیٹے معید کو جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے فون اٹھا لیا۔ جیسے ہی آن کیا، سامنے ہی اس شخص کا اکاؤنٹ تھا جو اس کی پھپھو کو بے حد پسند تھا۔ دیکھتی تو آپ ان کو روز ہیں، پر فالو آپ کرتی نہیں ہیں۔ وہ نہ سمجھ سا بولا تو فلک کھلکھلا کر ہنس دی، کتاب بند کر کے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی اور پھر موبائل فون اس سے لے لیا۔ بدو،
عورت کبھی بھی اپنے پسندیدہ مرد کو فالو نہیں کرتی۔ چوڑیوں کی چھنکار سے پورا کمرہ گونج اٹھا۔ آپ کی باتیں کبھی کبھی بہت مشکل لگتی ہیں۔ معید نے منہ پھلایا۔ رائٹر ہوں نا، اس لیے۔ وہ پھر سے مسکرائی۔ کتاب چہرے سے ہٹی تو چہرہ واضح ہو گیا۔ چھوٹے چھوٹے نقش، بیضوی چہرہ اور اس پر جھانکتی بڑی بڑی آنکھیں جو پہلی فرصت میں توجہ کھینچ لیتی تھیں، جنہیں ہر دیکھنے والا یہی کہتا تھا کہ وہ اس جہان کی نہیں تھیں۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ گھونگھریالے گھنے بالوں میں اس کا چہرہ مزید چھپ جاتا تھا۔ بال دونوں جانب سے آگے آگے رہے۔ انہیں کھولے رکھنا مشکل تو تھا، انہیں باندھنا اور بھی مشکل تھا۔ بال زیادہ لمبے نہیں تھے پر گھنے تھے۔ اس سے پہلے دونوں میں سے کوئی کچھ بولتا، رات کی اس خاموشی میں گاڑی کی آواز سنائی دی۔ معید جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ بابا آ گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ معید پلنگ سے چھلانگ لگاتا باہر کی جانب بھاگا، جبکہ وہ اچھل کر کھڑکی تک پہنچی اور سر باہر نکال کر دیکھا۔ سامنے ہی پتھریلی روش پر بشارت عالمگیر کی جیپ تیزی سے پورچ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ کئی کنالوں پر پھیلی یہ حویلی اتنی بڑی تھی کہ رات کے اس پہر حویلی کا گیٹ یہاں سے نظر بھی نہیں آتا تھا۔ چاند نے بادلوں کی اوٹ سے نکل کر سرخ حویلی کی کھڑکی میں کھڑی فلک عالمگیر کو دیکھا اور پھر وہ شرما کر دوبارہ سے بادلوں میں جا چھپا۔ سرخ کھیرے دار شلوار پر سفید کرتی پہنے وہ کھڑکی میں کھڑی اپنی دھڑکنوں کو واضح سن سکتی تھی۔ متناسب سراپا، درمیانہ قد اور سنہری رنگت والی فلک عالمگیر کو علاقے کی سب سے خوبصورت لڑکی ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنے بڑے بھائی کو جیپ سے اترتے اور گاڑی سے ڈبہ اٹھا کر ملازم کو پکڑاتے دیکھا تو وہ سرخ چہرہ لیے پلٹی، پلنگ پر پڑا دوپٹہ اٹھایا اور اگلے ہی لمحے وہ ننگے پاؤں کمرے سے بھاگ رہی تھی۔ چوڑیوں کی آواز پھر سے گونج گئی۔ وہ حویلی کی اوپری راہداریوں میں بھاگ رہی تھی۔ کھڑکیوں سے آتی ہوا بالوں کے ساتھ ساتھ دوپٹہ بھی پیچھے کو اڑا رہی تھی۔ اماں، ابا، ویر میری کتاب لے آیا۔ سیڑھیاں پھلانگتی وہ خوشی سے چلائی۔ اس کی آواز پر باورچی خانے میں کام کرتی دونوں بھابیاں باہر نکل آئیں۔ معید لاؤنج میں اپنے باپ کے پاس کھڑا تھا۔ اماں ابا اس کی آواز سن کر کمرے سے نکل آئے۔ وہ پھلانگتی ہوئی بشارت عالمگیر تک پہنچی اور ڈبہ کھولتے ملازم کو پیچھے کیا۔ میں یہ ڈبہ خود کھولوں گی۔ چہرہ سرخ پڑ چکا تھا، سانس دھونکی کی مانند چل رہا تھا۔ بکھرے بالوں میں اس پر کسی مستانی کا گمان ہوا۔ سبھی گھر والے اس کے ارد گرد اکٹھے ہو چکے تھے۔ کانپتے ہاتھوں سے وہ ہاتھ میں کٹر پکڑے ڈبہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی پر کھول نہیں پائی۔ سانس لو پاگل، لاؤ میں کرتا ہوں۔ بشارت بھیا نے کٹر اس کے ہاتھ سے تھام لیا اور پھر کھول کر اندر سے کتاب نکالی۔ فلک نے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ آنکھیں پھیل کر مزید بڑی ہو گئیں اور چہرہ مزید سرخ ہوا تو آنکھیں نم ہونے لگیں۔ وہ رو دینے کو تھی۔ پہلی کتاب، پہلی کامیابی پر سبھی خوش تھے۔ کتاب کے صفحے الٹ پلٹ کر دیکھے جا رہے تھے۔ بہوں بہوں مبارک ہو میری دھی۔ اماں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ہاں خوش تھی ہو؟ بشارت عالمگیر نے اس کی کتاب اس کے سامنے کرتے پوچھا۔ وہ کئی پل کتاب کو دیکھتی رہی اور پھر جھپٹنے والے انداز میں لیتی واپس سیڑھیوں کی جانب بھاگی۔ اس کی پہلی کامیابی صرف ایک شخص کے نام تھی۔ بشارت نے ایک نظر اسے بھاگتے دیکھا۔ چہرے پر افسوس واضح تھا، پھر سر جھٹک کر ڈبے سے دوسری کاپی نکالی۔ سبھی خوش تھے۔ گھر کی اکلوتی بیٹی کی پہلی کتاب شائع ہوئی تھی۔ وہ کتاب جو قارئین میں کافی مقبول تھی، ایسے میں ان کا خوش ہونا بنتا تھا۔ دونوں بھابیاں اب کھانا لگانے کا اہتمام کرنے لگی تھیں۔ بچے بلا وجہ ہی ادھم مچا رہے تھے، جبکہ وہ اسی رفتار سے بھاگتی ہوئی کمرے تک پہنچی۔ کمرے میں پنکھا اسی رفتار سے چل رہا تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور پھر تیزی سے آگے بڑھ کر بیڈ پہ پڑا فون اٹھایا۔ ایک ہاتھ میں کتاب تھامے وہ دوسرے ہاتھ سے کپ کپاتے ہوئے نمبر ملا رہی تھی۔ وہ کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ چاند اس کی بے تابیوں کا گواہ تھا۔ بیل جا رہی تھی، فون نہیں اٹھایا گیا۔ اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ اتر آیا۔ فون کان سے ہٹا کر ایک دوسرا نمبر ملایا۔ برقی لہریں سفر کرتی کسی دوسرے شہر کی حویلی میں رنگ ٹون کی صورت بجنے لگی۔ بیل پھر سے جا رہی تھی، فون پھر سے نہیں اٹھایا گیا۔ آنکھوں کی جوت بجھنے لگی، چہرے پر کرب اتر آیا۔
اس سے پہلے وہ فون کان سے ہٹاتی فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، ایک نسوانی آواز ابھری۔ ہاں، اس ظالم شخص نے یہاں بھی فون نہیں اٹھایا تھا، البتہ دل کو ڈھارس ملی کہ فون اٹھا لیا گیا تھا۔ فلک بات کر رہی ہوں۔ گلے میں اٹکے آنسوؤں کے گولے پر قابو پاتے وہ بمشکل بولی۔ جانتی ہوں، تمہارے علاوہ یہاں اور کوئی فون نہیں کرتا، دوسری جانب سے اپنائیت سے کہا گیا۔ فلک کچھ نہ بولی۔ خاموشی کا وقفہ لمبا ہونے لگا۔ وہ ہاتھ میں پکڑی اپنی کتاب کو دیکھے گئی جس کا انتساب محبت کے نام تھا، اور اس کی محبت کون تھا؟ کیوں خود کو ضائع کر رہی ہو فلک؟ رئیس کبھی تمہارے لیے نہیں مانے گا۔ الفاظ نہیں، خنجر تھے جو دل میں یکے بعد دیگرے پیوست ہوتے گئے۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر بہہ جانے کو تیار تھے، پر گھنی پلکوں نے ان قطروں کو موتیوں کی طرح چنے رکھا۔ سب یہی کہتے ہیں، پر میں اس دل کا کیا کروں؟ وہ بھرائی آواز میں بولی۔ اس کی تکلیف فون کے اس پار بیٹھی خاتون سمجھ سکتی تھی۔ دل کو سمجھاؤ، اپنی زندگی کے خوبصورت سال کسی ایسے شخص کے لیے ضائع مت کرو جو تمہاری قدر ہی نہ کرے۔ 13 سالوں سے انتظار کر رہی ہوں، اس کے 13 بار انکار کرنے پر کیسے آس چھوڑ دوں؟ سوال جائز تھا پر جواب ندارد۔ رئیس کو تمہارے 13 سالوں سے فرق نہیں پڑتا فلک۔ میں فلک عالمگیر ہوں، اسے فرق پڑنا چاہیے آپی۔ اس نے ضبط سے آنکھیں میچ لیں، کرب گالوں پر بہہ نکلا۔ آنکھ مچولی کرتے چاند نے اسے ٹھہر کر دیکھا۔ سفید پردوں کے درمیان کھڑی شہد رنگ بالوں والی فلک رات کے اس پہر کوئی مورت لگ رہی تھی۔ فلک عالمگیر کا ہونا نہ ہونا اس کے لیے برابر ہے۔ بات کڑوی تھی پر سچ تھی۔ ایک عورت کی 13 سالوں کی وفا ہے، اسے فرق پڑنا چاہیے۔ اس کی بات کا دوسری جانب کوئی جواب نہیں تھا۔ خاموشی کا وقفہ پھر سے لمبا ہوا، پھر ایک بوجھل سانس کی آواز سنائی دی۔ میں پھر سے کہوں گی، خود کو ضائع مت کرو فلک۔ میں فلک عالمگیر، رئیس اورنگزیب کی منگیتر ہوں، کوئی راہ چلتی لڑکی نہیں جسے وہ نظر انداز کر دے گا۔ اس بار آواز تیز ہوئی، لہجے میں سختی تھی، ہاتھ کی پشت سے آنسو رگڑ ڈالے۔ یہ رشتہ اس کی مرضی سے نہیں ہوا تھا فلک، جہاں رئیس کی مرضی نہیں ہوتی وہ دیکھتا بھی نہیں ہے۔ نفیس سی آواز میں ایک بار پھر اسے سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ فلک کی ٹانگیں جواب دینے لگی تھیں۔ اس نے کھڑکی کے پٹ سے ٹیک لگا لیا، وہ بادہ کہیں ڈھہ ہی نہ جائے۔ اور میں نے پچھلے 13 سالوں میں اگر کسی کو دیکھا، کسی کو سوچا ہے، کسی کی چاہت کی ہے تو وہ صرف رئیس اورنگزیب ہے۔ آپ اسے بتا دیجئے گا میں انتظار کر رہی ہوں، اسے آنا ہوگا، ورنہ… وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ پتہ نہیں دھمکی تھی یا بے بسی۔ فلک نے فون کان سے ہٹاتے بند کر دیا۔ فلک عالمگیر وہ لڑکی تھی جس کے لیے خود سے محبت سب سے پہلے آتا تھا، جس میں نزاکت اور خود سے محبت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، پر خود سے بھی ایسے شخص سے محبت کی تھی جسے اس کے ہونے اور نہ ہونے سے فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ پہلی محبت اور کامیابی انسان کو بہت عزیز ہوتی ہے، اور فلک نے یہ دونوں ایک ہی شخص کے نام کی تھیں، وہ شخص جو اس کا ہوتے ہوئے بھی نہیں تھا۔ کوئی بتلائے میں اس شخص کو چھوڑوں کیسے؟ کوئی بتلائے میں اس شخص کو چھوڑوں کیسے، جو میرا دکھ بھی ہے، میرے دکھ کا مداوا بھی ہے۔